الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ دخل جریر دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد بیوتہ فامتلأ البیت خرج جریر فقعد خارج البیت فابصرہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاخذ ثوبہ فلفہ ثم رما به الیہ فقال یا جریر اجلس علی ھذا فاخذہ ثم وضعہ علی وجہہ فقبلہ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ما رأيت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عن جبیر بن نفیر قال دخلت عائشہ علی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سألتها عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقالت کان خلقہ القرآن او کما قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. قال الامام ابو نعیم اصبہانی ان امرأة کانت فی عقلہا شیء فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی الیک حاجہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قومی فی ای الطریق شئتی فخلا معها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یناجیہا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب پڑھ لیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ بدیع العطاء و بحر الوفاء بدیع الجمال و بحر الشفاء سیدنا ابی الزہراء وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم. انتہائی اختصار کے ساتھ آج آپ حضرات کے سامنے حضور کی سیرت کے چند پہلو رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اللہ جل مجدہ الکریم مجھے حق سچ بولنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح برادر مکرم نے آپ حضرات کی توجہ حالات حاضرہ کے حوالے سے ایک خاص جہت کی طرف مبذول کرانے کی سعی جمیل فرمائی، تو واقعی حالات کچھ اس رخ پہ ہمیں جو ہے لے آئے ہیں اور ہماری جو صورتحال بن چکی ہے اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا جو تعلق تھا اس میں اتنا ضعف آ چکا ہے، اتنی کمزوری آ چکی ہے، ہمارا تعلق اس قدر شکستگی کا شکار ہو چکا ہے کہ اب ہماری حالت اس زمین کے ٹکڑے کی طرح ہو گئی ہے جس پر سورج اپنی کرنیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن درمیان میں شامیانہ ہے. تو شامیانہ ہونے کی وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سورج کا قصور ہے، قصور اس زمین کا ہے جس پہ یہ شامیانہ لگا ہے. اگر درمیان میں یہ شامیانہ کی رکاوٹ نہ ہوتی تو سورج کی کرنیں، سورج کا چمک، سورج کی تپش اس زمین کے ٹکڑے پہ بھی پڑتی. میرا رب بلا رہا ہے ہمیں، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم. شاید کہ جتنی صدیاں بیت چکی ہیں، جو حالت آج مسلمانوں کی ہے وہ شاید کبھی نہ ہوئی. جس پریشانی کے اندر ہم مبتلا ہیں، مسلمانوں کا خون پانی سے بھی ارزاں ہو گیا ہے. کبھی برما کے اندر مسلمان بچیوں کے سینے کاٹ کر وہ برمی ظالم، وہ جیسے سیخ کے اوپر کباب پکائے جاتے ہیں، وہ یوں پکاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جب ان سے دریافت کیا جاتا ہے
ان معصوم عفت مآب بچیوں کی، خواتین کا آخر قصور کیا ہے؟ تو جواب آتا ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ فلسطین میں چھوٹے چھوٹے بچوں پہ گولیوں کی بچھاڑ کر دی جاتی ہے، ان کے سینے گولیوں سے چھلنی کر دیے جاتے ہیں، شہروں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، شہروں کے شہر اجڑ چکے ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں یہودی اپنے جوتوں سمیت پھر رہے ہیں اور پکار کے کہہ رہے ہیں اب کوئی صلاح الدین ایوبی ہوگا تو آئے گا۔ ہاں جی، اب کوئی سومنات کے مندر کے ماننے والے ہندو کہہ رہے ہیں اب کوئی محمود غزنوی ہوگا تو آئے گا جو ہمارے مندروں کو گرائے گا۔ کہاں کہاں کس درد کو میں بیان کروں، کس دکھ کا میں اظہار کروں؟ جس سمت دیکھو مسلمان کا خون نکل رہا ہے، بہہ رہا ہے، ہر جگہ مسلمان کو ذلت و رسوائی کے گڑھے میں گرانے کی مذموم کوششیں کی جا رہی ہے۔ پوری دنیا کے جتنے بھی لادینی قوتیں ہیں وہ اس وقت اکٹھی ہو چکی ہیں مسلمانوں کی کمر توڑنے کے لیے، ان کی کمر میں خنجر گھونپنے کے لیے، اور ان کا جو رشتہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا اس کو کمزور سے کمزور تر کرنے کے لیے۔ ہاں جی، اقبال کہتے ہیں کہا سنو ذرا بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، عشر بھی دیتے ہیں، مسجدوں کے اندر بھی آتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم بدنام کیوں ہیں؟ پھر بھی ہم کمزور اقوام میں ہمارا شمار کیوں ہوتا ہے؟ ہماری وہ قد و قامت کہاں گئی؟ ہمارے اسلاف کے وہ درخشندہ وہ خوبصورت کردار کہاں گئے؟ وہ ہمارے ماضی کے تابناک ابواب کہاں گئے؟ وہ بغداد جسے عروس البلاد کہا جاتا تھا، 20 لاکھ کی آبادی کا شہر، لیکن وہاں ہلاکو اور تتاریوں کا طوفان کیوں آیا؟ وجہ یہ تھی وہاں مناظروں کی بھرمار تھی، ایک دوسرے کو کافر منافق کلیئر کرنے کے اوپر چوکوں پر چوراہوں پر مناظرے ہوا کرتے تھے، لیکن مناظروں کا مقصود حق کی پہچان، احقاق حق اور ابطال باطل نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ دیکھا یہ جاتا تھا زبان کس کی زیادہ تیز ہے، کون زیادہ اپنی زبان کے ذریعے کسی کو ہیج کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر کھوپڑیوں کے مینار بنے، پھر گردنیں کاٹی گئی، اور پھر وہ دریا جو ہے وہ کتابوں کے ان ورق کے اوپر جو سیاہی تھی، روشنائی تھی، اس سے اس دریا کے پانی کا رنگ بھی گدلا ہو گیا، اس کا رنگ بھی جدا ہو گیا، 20 لاکھ کی آبادی کا شہر ویران کر کے رکھ دیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ ایک حل ہے پوری کائنات کے اندر، اور وہ حل کیا ہے؟ وہ ایک نقطہ ہے جو ہمیں جوڑ سکتا ہے، پھر سے ہمیں وہی قوتیں عطا کر سکتا ہے، پھر سے ہمیں انہی طاقتوں کا امین بنا سکتا ہے، پھر سے ہمیں انہی شانوں کا مالک بنا سکتا ہے، اور وہ نقطہ آغاز کہیں یا نقطہ وسط کہیں یا نقطہ انتہا کہیں، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان سے اگر ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، آج ضرورت شعلہ بیانی کی نہیں ہے، آج ضرورت ڈوڑے اور ماہیوں کی نہیں ہے، آج ضرورت شعلہ بیانی کی نہیں ہے، آج ضرورت خطابت کے ولولے اور بانگ پن دکھانے کی نہیں ہے، آج ضرورت کس چیز کی ہے؟ آج ضرورت ہے مصطفیٰ کی سیرت کا رنگ دکھانے کی، آج ضرورت ہے مصطفیٰ کے شب و روز جو گزرے، محبوب نے ایک ایک پل گزارا کیسے۔ کتابیں بار بار ہمیں جھنجھوڑ کے کہہ رہی ہیں ہمیں پڑھو تو صحیح۔ قرآن کی سورہ احزاب کی آیت تصویر غم بن کر ہر مسلمان کو پکار رہی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جن کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ کشمیر میں ہزاروں بچیوں کی عزتیں لٹ گئی، بے گور و کفن لاشیں پڑے ہیں، آج تک
سالوں بیت گئے ہیں، کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق نہیں ملا ہے۔ ہندوستان کے اندر مسلمان بوڑھے بزرگوں کو مسجد میں جانے کی پاداش میں داڑھیوں سے پکڑ کر گھسیٹا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے جی؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس وجہ سے ان کو داڑھیوں سے پکڑ کر گھسیٹا جاتا ہے۔ کبھی بابری مسجد کے اوپر مندر بنانے کے لیے وہاں کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے قانون منظور کرایا جاتا ہے، تو مجھے بتائیں ہم کہاں جائیں؟ ہم کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ ہم کس کی دہلیز پہ جائیں؟ کس کی چوکھٹ پہ جائیں؟ تو ایک ہی جواب آیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے محبوب کی سیرت پڑھتے جاؤ، تمہاری زندگی کے اندھیرے بھاگتے جائیں گے۔ میرے محبوب کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے جاؤ، تمہاری زندگی کے پھیکے رنگ میٹھے رنگ میں تبدیل ہو جائیں گے۔ میرے محبوب کی سیرت کا مطالعہ کر لو، تمہاری زندگی سے اندھیرے دور چلے جائیں گے، روشنیاں قریب آ جائیں گی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ۔ میرا رب فرماتا ہے کائنات کا کوئی ایسا مسئلہ، کوئی عقدہ، کوئی ایسی الجھن نہیں ہے جس کا حل میرے محبوب کی سیرت میں نہ ہو۔ لیکن بتائیں کیا ہم مطالعہ کرتے ہیں؟ کیا ہم محبوب کی سیرت کو پڑھتے ہیں؟ ہمیں ہٹلر کی کہانیاں یاد ہیں، ہاں جی، ہمیں یورپ کے وہ رنگین گزرے ہوئے لمحے تو یاد ہوتے ہیں، ہمیں دبئی متحدہ عرب امارات کی وہ عشرت قدے تو ہمیں پتا ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ برطانیہ اور یورپ کے اندر کتنے عشرت قدے ہیں، وہاں دولت اور شراب اور جام کیسے لٹائے جاتے ہیں۔ امریکہ جانے کے لیے ہمارے نوجوان قادیانی بنتے ہیں، 25 لاکھ پہ ایمان کا سودا ہوتا ہے، ختم نبوت کے اوپر شب خون مارا جاتا ہے۔ لیکن مجھے بتائیں اب ان تمام دکھوں کا مداوع کیا ہے؟ ان تمام دردوں کا مداوع کیا ہے؟ مجھے بتائیں ہم جو ہے ٹکڑوں میں بٹ گئے، ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگ گئے، ہم ایک دوسرے کے نظریات پہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے میں لگ گئے، اور بدلے میں ہوا کیا؟ لادینی قوتوں نے ہماری کمر میں، ہماری گردن میں خنجر گھونپ دیا، انہوں نے کہا ایک دوسرے سے لڑاؤ۔ اقبال کہتے سبق پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ لیکن پہلے صداقت کا سبق پڑھیں تو صحیح، عدالت کا سبق پڑھیں تو صحیح، شجاعت کا سبق پڑھیں تو صحیح۔ امام تو ہر کوئی بننا چاہتا ہے، لیکن صداقت کا سبق پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ امام، رہبر، پیشوا ہر کوئی بننا چاہتا ہے، لیکن عدالت کا سبق پڑھنے کے لیے، شجاعت کا سبق پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب محبوب کی سیرت کا پہلا پھول آپ کی جھولی میں ڈالنے کے لیے میں پہلا پھول آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں اگر آپ کو مناسب لگے، موزوں لگے، تو بجائے رسمی محافل کے یہاں مہانہ فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، میرا رب راضی ہو جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ کائنات کی ساری دولتیں میرے پاؤں میں نشاور کر دی جائیں، لیکن مجھے وہ چین نہیں ملے گا، مجھے وہ قرار نہیں ملے گا، مجھے سکون کی وہ دولت میسر نہیں آئے گی۔ لیکن اگر میرے رب نے اپنی رضا کا پروانہ دے دیا تو ساری کائنات کا حسن، جمال، ساری چیزیں ایک طرف اور میرے رب کا راضی ہو جانا ایک طرف۔ آئیے محبوب کی سیرت کا پہلا پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا میں نے خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 سنین وفی روایت 10 سنین، میں نے 10 سال محبوب کی خدمت کی ہے، 10 سال۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں 10 سالوں میں کتنے لمحے آئے ہوں گے، کتنی گھڑیاں آئی ہوں گی، کتنے اوقات آئے ہوں گے، اور کسی انسان کو جانچنے کے لیے چند پل بھی کافی ہوتے ہیں۔ کسی انسان کی حقیقت کو اگر تشت ازبام کرنا ہو، اگر کسی کی حقیقت کو واشگاف الفاظ میں بیان کرنا ہو، اور اس کی حقیقت کا اگر انکشاف چاہنا ہے، تو پھر اس کے ساتھ کچھ وقت گزارا جائے تو اس کی حقیقت عیاں ہو جاتی ہے۔ لیکن جس انس بن مالک نے 10 سال محبوب کی خدمت میں گزارے، میں نے ان سے دامن پھیلا کے عرض کی،
حضور بتائیں تو صحیح، محبوب کی خدمت میں 10 سال گزارے، حضور کو پایا کیسے ہے؟ محبوب کا دن کیسے گزرا؟ محبوب کی رات کیسے گزری؟ محبوب کی دوپہر کیسے گزری؟ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شام کے لمحے بیتے کیسے؟ انس بن مالک فرماتے ہیں، فرمایا تم محبوب کی سیرت کا عنوان پڑھنا چاہتے ہو؟ آج ہم کیا ہے جی، ہر بندہ سنجیدہ مزاج ہے، گھر میں آئے چہرے پہ 12 بجے ہیں، بچے سہم گئے، ڈر گئے، اور میں نے سمجھا یہ میرا وقار ہے، میں نے سمجھا یہ میری عزت ہے، میں نے سمجھا کہ یہ میری شان میں اضافے کا باعث ہے، میں جاؤں گا میری بیوی ڈر جائے، میں گھر میں جاؤں میرے بچے سہم جائیں۔ فرمایا نہیں، یہ محبوب کی سیرت نہیں ہے۔ محبوب کی سیرت کیا ہے؟ آئیے سنیے اور اپنے دل کی تختی پہ لکھیے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں ان 10 سالوں میں، یہ کہنا آسان ہے، تاریخ انسانی کے اندر ہلچل مچا دینے والا یہ ایک جملہ کافی ہے، بڑے سے بڑے ڈھیٹ پن کو ختم کرنے کے لیے، ضدی پن کو ختم کرنے کے لیے، اور بڑے سخت گیر مزاج رکھنے والوں کے زندگی کی کایا پلٹنے کے لیے محبوب کی سیرت کا یہ ایک پہلو کافی ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں ان 10 سالوں میں ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محبوب سے بڑھ کر کسی کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا۔ جب بھی دیکھا حضور کو ہنستے ہوئے دیکھا۔ حضور ہنسا کرتے تھے، محبوب مسکرایا کرتے تھے۔ ہنسنے میں آپ کا جاتا کیا ہے؟ جس سے ملیں ہنستے ہوئے ملیں، جس سے ملیں مسکراتے ہوئے ملیں۔ ہم نہ روتے ہماری شکل روتی، یہ کیا ہے جی؟ یہ سنجیدگی ہے۔ یہ سنجیدگی کی حقیقت آپ سمجھتے ہیں بہتر یا محبوب خدا سمجھتے ہیں؟ ہنس رہے ہیں، اور ہنسنے سے جو دور ہیں آپ سے وہ قریب آئیں گے۔ ہنسنے سے آپ کی صحت میں بہتری آئے گی۔ آپ ہنسیں گے، آپ کے وہ رشتے جو ٹوٹنے کے قریب ہیں وہ جڑنے کے قریب آ جائیں گے۔ آپ کے ہنسنے سے لوگوں کا دل آپ کی طرف مائل ہوگا، اور محبوب کی سیرت پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ محبوب نے 10 سالوں کے اندر، انس بن مالک فرماتے ہیں آخر کبھی جلال بھی تو آ جاتا ہے نا بندے کو، غصہ بھی آ جاتا ہے، لیکن فرمایا نہیں، ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ، محبوب کو جب بھی دیکھا مسکراتے ہوئے دیکھا۔ جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں جی سنیے، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو محبوب کی سیرت کا پہلا پہلو ہے۔ اب دوسرا پہلو سنیے، میرے حضور کی عادت تھی، محبوب کا یہ طریقہ تھا، انداز تھا، کانت الولیدۃ من ولائد المدینۃ تأخذ بیدی رسول